11ویں صدی عیسوی کے آخر 1091 عیسوی سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر 1291 عیسوی تک جاری رہا۔ 200 برس سے زائد کی اس معرکہ آرائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا۔ ان صلیبیوں کا مقابلہ ولائی موصل عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ جیسے مجاہدوں نے کیا۔ ایوبی خاندان کے بعد مملوک ترک صلیبیوں سے نبرد آزما رہے۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں کے دور میں مسلم افواج کے ایک کرد رہنما تھے۔ وہ ایک جنگجو بادشاہ کے طور پر مشہور تھے جو جنگ میں سخت اور فتح کے بعد اپنے دشمنوں سے رحم دلی سے پیش آتے تھے۔ انہوں نے مسلم علاقوں کو متحد کیا اور یروشلم کے مقدس شہر سے صلیبیوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ صلاح الدین، جن کا پورا نام الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا، 1138 عیسوی میں تکریت میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو اب شمالی عراق کا حصہ ہے اور صدام حسین کی جائے پیدائش ہے۔ موصل اور پھر دمشق میں صلاح الدین پروان چڑھے۔ انہوں نے ریاضی، قانون اور سائنسی علوم کی تعلیم حاصل کی اور خاص طور پر قرآن کریم کی مقدس کتاب کا مطالعہ کیا۔ ایک نوجوان کے طور پر وہ مذہبی معاملات میں مخلص دلچسپی رکھتے تھے اور فوجی معاملات میں بھی تیزی سے ملوث تھے۔ وہ دمشق کے امیر نور الدین کی طرف سے جنگ اور سیاست میں مصروف تھے۔ صلاح الدین نے 14 سال کی عمر میں شادی کی تھی اور ابتدائی عمر سے ہی سختی سے قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ ساری زندگی وہ مادی اشیاء کے ساتھ سخاوت کرتے رہے اور غریبوں کو دولت دینے کو ترجیح دیتے۔ جب ان کی بیوی نے کپڑے خریدنے کے لیے پیسوں کی کمی پر شکایت کی تو انہوں نے جواب دیا، میرے پاس اور نہیں ہے، میرے پاس جو مال ہے اس کا میں مسلمانوں کی طرف سے نگہبان ہوں اور میں ان کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا اور آپ کی خاطر اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈال سکتا۔ 1171 عیسوی میں صلاح الدین نے نور الدین کی جانب سے مصر پر کنٹرول حاصل کرنے میں مدد کی۔ انہوں نے میدان جنگ میں اپنی مہارت کو مردوں کے متاثر کن رہنما کے طور پر ثابت کیا، یہاں تک کہ جب ان کی فوج تعداد میں بھی کم تھی۔ 3 سال بعد عاد الدین صلاح الدین کو مصر اور شام دونوں کا حکمران چھوڑ کر وفات پا گئے۔ دمشق کی بنیاد پر صلاح الدین نے مختلف مسلم خطوں کو ایک متحد قوت میں اکٹھا کیا۔ وہ اقتدار برقرار رکھنے میں سخت اور بے رحم تھے۔ انہوں نے عربوں کے غیر جانبدار رہنما کے طور پر اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے زبردست فوجی اور سیاسی مہارت کا استعمال کیا۔ قائد بننے پر انہوں نے اسلامی عقیدے سے وابستگی کا عوامی اعلان بھی کر دیا۔ اندرونی خطرات سے نمٹنے کے بعد انہوں نے مغربی حمایت یافتہ عیسائی قوتوں کی طرف سے لاحق خطرے کا رخ کیا جو اکثر ان کی عوام اور فوجوں کو نقصان پہنچاتی تھی۔ عیسائی افواج انطاکیہ، یروشلم اور طرابلس کی کاؤنٹی میں مقیم تھیں۔ 1177 عیسوی تک صلاح الدین ایک ایسی فوج تشکیل دے چکے تھے جو صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ صلیبیوں نے 1099 عیسوی اور پہلی صلیبی جنگ کے بعد سے یروشلم پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ ان کا قبضہ اور وہاں کے تمام مسلمانوں کا قتل عام مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ یاد تھی۔ معاملات کو بدتر بنانے کے لیے یروشلم کے عیسائی انطاکیہ کے شہزادے رینالڈ کے تحت مکہ اور مدینہ جانے والے مسلمان حاجیوں کو ہراساں کرتے تھے۔ صلاح الدین کی مسیحی صلیبیوں کے ساتھ پہلی بڑی جنگ بیٹل آف مونٹ کساٹ 1177 عیسوی میں ہوئی، تاہم صلاح الدین 26,000 کی بڑی فوج رکھنے کے باوجود اپنے سے نسبتاً چھوٹی صلیبی قوت سے ہار گئے اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ شکست ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی کیونکہ اس شکست کے بعد صلاح الدین نے اپنی فوج کو ایک زیادہ مؤثر لڑاکا قوت میں دوبارہ تعمیر کیا۔ معمولی جھڑپوں اور مختصر صلح کے بعد 1178 عیسوی میں صلاح الدین نے صلیبیوں کے خلاف اپنے جہاد کا دوبارہ آغاز کیا۔ انہوں نے کامیاب حملہ کیا اور صلیبی محل جیکبز فورڈ کو مسمار کر دیا۔ سن 1187 عیسوی تک صلاح الدین کی کامیابی اور قیادت نے مزید پیروکاروں اور سپاہیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ صلیبیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر فوج کی قیادت کرنے میں کامیاب رہے اور جنگ حطین میں ان کی فوج نے گھیراؤ کیا اور پھر عیسائی فوج کو تباہ کر دیا۔ اس بھاری فتح نے صلاح الدین کو بیت المقدس کی سلطنت، ایکڑ، بیروت، ناصری اور ایسکلون کا دعویٰ کرنے کے قابل بنا دیا۔
2 अक्टूबर 1187 ईस्वी को सलाहुद्दीन ने रेनाल्ड के मातहत बैतुल मुक़द्दस शहर पर ईसाई फौजियों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और अपनी फतह मुकम्मल कर ली। उनके हथियार डालने से शहर पर सलेबी कब्जे के 88 साल मुकम्मल हो गए। सलाहुद्दीन ने मुसलमान हज्जाज को हरासा करने वाले बदबख्त रेनाल्ड का ज़ाती तौर पर मैदान जंग में सर कलम कर दिया। मुसलमान शहरियों को कत्ल करने वाले सलेबियों की साबका यादों के बावजूद सलाहुद्दीन ने उन्हें न सिर्फ माफ़ कर दिया बल्कि तजारत की इजाज़त भी दे दी। अब सलाहुद्दीन अयूबी बैतुल मुक़द्दस का फ़ातिह बन चुका था और उसकी इस कामयाबी पर उसे सारी अरब दुनिया से मुबारकबादें मिलने लगीं। और ये ख़बर जब यूरोप के सलेबियों के पास पहुंची तो उन्हें हैरत का झटका लगा और उन्होंने नई सलेबी जंग की तैयारी शुरू कर दी। सलाहुद्दीन की फ़तह यरूशलेम की खबर यूं ही फैली तो इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड द लायन हार्ट ने नई सलेबी जंग शुरू कर दी। वो 1191 ईस्वी में पाक सरजमीन पर पहुंचा और एकड़ शहर जो कि हालिया इसराइल का हिस्सा है पर हमला कर दिया। इसके बाद उसने सलाहुद्दीन को बहीरा रोम के एक कदीम साहिली शहर अरसलफ के एक मार्के में जुज़वी तौर पर शिकस्त दी। लेकिन इस सब के दौरान फौज थक गई थी तो एक आर्जी सुलह हो गई और जंग ख़त्म हो गई। सलाहुद्दीन ने भी यरूशलेम में ईसाइयों को हज और उम्रे की इजाज़त देकर अपनी शुजाअत का मुजाहिरा किया। लेकिन इसके बावजूद रिचर्ड द लायन हार्ट यरूशलेम को दोबारा हासिल करना चाहता था मगर ये मुमकिन ना हो सका। बिला आखिर कामयाब हुए बगैर ही वो यूरोप वापस चला गया। रिचर्ड सलाहुद्दीन से कभी नहीं मिला लेकिन सलाहुद्दीन के भाई के साथ अपने राब्तों के ज़रिए रिचर्ड सलाहुद्दीन के एहतराम और मोतरफ़ होने के लिए आया। उसने सलाहुद्दीन के वक़ार, हिम्मत और मुहिम जोई की तारीफ़ की। सलाहुद्दीन ने भी रिचर्ड द लायन हार्ट के एहतराम में फ़राख दिली दिखाई। अगरचे सलाहुद्दीन एक अकीदतमंद सुन्नी मुसलमान था जिसने अरबों के लिए यरूशलेम को दोबारा फ़तह किया, लेकिन उसका नाम पूरे यूरोप में भी इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता था जो कि कुरूने वस्ता में एक मुसलमान के लिए गैर मामूली वाक़या था। मुक़द्दस सरज़मीन से बादशाह रिचर्ड के दस्ते के जाने के कुछ ही अरसे बाद सलाहुद्दीन 4 मार्च 1193 ईस्वी को शदीद बुखार से इंतकाल कर गए। उन्होंने हाल ही में अपनी ज़ाती दौलत का बेशतर हिस्सा खैरात कर दिया था और जिसकी वजह से उनके जनाजे की अदायगी के लिए भी फ़ंड्स की कमी हो गई। सलाहुद्दीन एक बहिम्मत, बहादुर, सखी, मुहिमजोई के माहिर और एक मुतासिर कुन रहनुमा थे और आज भी मुसलमान दुनिया को एक सलाहुद्दीन अयूबी की ही ज़रूरत है। बकौले इकबाल रहमतुल्लाह, निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुद्दूसियों से मैंने, वो शेर फिर आश्कार होगा। नाजरीन, इस तरह की मज़ीद डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।